جواب شکوہ کا ڈیئر اسٹوڈنٹس، جواب شکوہ کا یہ چوتھا بند ہے۔ اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تاج و مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے، عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نہ محرم ہے۔ ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جواب شکوہ کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، جس طرح کہ ہم نے پہلی بات کی تھی جواب شکوہ کے فکری جائزے میں کہ یہ جو پہلے 5 بند ہیں، بند نمبر 1 سے لے کر 5 تک، یہ اس شکوے کی اثر انگیزی کو ظاہر کرتی ہیں جو علامہ اقبال نے بارگاہ ربانی میں پیش کیا تھا۔ اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے، برہم شوق، تاج و مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے، عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، مگر عجز کے اسرار سے نہ محرم ہے۔ ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو انڈرلائنڈ الفاظ ہیں یہ تھوڑے سے وضاحت طلب ہے، پہلے ان کی وضاحت پیش کرتے ہیں۔ شوق چنچل، برہم ناراض، شوق شریر، چنچل اور تیز کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ برہم ناراض، خفگی کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مسجود ملائک، جسے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ آدم، حضرت آدم علیہ السلام، عالم کیف، سرور کی حالت، مستی کی حالت، عالم میں کیف، یہ مرکب اضافی ہے، دو الفاظ عالم اور کیف سے مل کر بنا ہے۔ علامت اضافت زیر کی وجہ سے آپس میں ان دونوں کا تعلق بنا ہے۔ عالم حالت اور کیف کی معنی ہے سرور کے یا مستی کے، تو عالم کیف، سرور یا مستی کے۔ دانا، دانائے رموز کم ہے، دانا رموز کم ہے، رموز رمز کی جمع یعنی کہ اشارہ، رموز رمز کی جمع اشارہ یا پوشیدہ باتیں، یا چھپی ہوئی بات، یا بید یا راز۔ دانا عقل، ہوشیار، عقل مند، زیرک، دانا عقل مند، زیرک۔ رموزیں کم ہے مگر عجز، انکساری، عاجزی، اسرار، راز، بید، نامحرم، انجان، اجنبی، بے خبر۔ طاقت گفتار، بولنے کی طاقت، سلیقہ، قرینہ، نادان، ناسمجھ۔
قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے، کہ اس قدر تیز شریر یا چنچل کہ اللہ سے بھی برہم ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے بھی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے۔ تھا جو مسجود ملائک، کیا یہ وہی آدم ہے؟ تا یعنی کہ ماضی بعید کا صیغہ تھا، ماضی کا صیغہ ہے کہ جسے گزرے ہوئے ان کے زمانے بعید میں یا گزرے ہوئے زمانے ماضی میں مسجود ملائک فرشتے نے جسے سجدہ کیا تھا، یہ وہی آدم ہے۔ یہاں آدم سے مراد انسان ہے، بنی نوع انسان، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد۔ آدم کے لغوی معنی ہے مٹی سے بنایا گیا۔ عالم کیف، تھا جو مسجود ملائک، یہ وہی آدم ہے۔ کیا یہ وہی آدم ہے جسے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا؟ عالم کیف ہے، عالم حالت میں، کیف سرور، کہ سرور یعنی کہ مستی کی حالت میں ہے، دانائے رموز کم ہے، کہ بعید یا پوشیدہ باتوں سے انجان ہے، یعنی کہ ناسمجھ ہے، بے خبر ہے۔ ہاں مگر عجز، لیکن ہاں عاجزی اور انکساری، کہ دانائے رموز کم، یہاں پر دانا کا مطلب عقل مند یا جاننے والا، کہ وہ اس ان کے انسان کی بات کر رہا ہے کہ جو اس مستی یا اس سرور یا اس نشے کی حالت میں ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ دانائے رموز کم ہے کہ جو ہر ایک شے سے بے خبر ہے، ان کے تمام رازوں کو جاننے والا ہے۔ ہاں چلو یہ مان لیتے ہیں، حقیقت ہے کہ انسان ہر ایک اس کو بات کو تسلیم کر لیتے کہ انسان ہر ایک چیز کو سے باخبر ہے، مگر عجز، لیکن عاجزی اور انکساری، کہ اسرار یعنی کہ راز اور بیدوں سے نامحرم ہے، اجنبی ہے، انجان ہے، بے خبر ہے، کہ باوجود اس کے کہ انسان کو یہ نشہ ہے کہ وہ ہر ایک شے سے باخبر ہے، اس کے باوجود بھی حقیقت یہ ہے کہ وہ راز چھپا ہوا ہے۔ کون سا راز؟ اس سے عاجزی اور انکساری کا، کہ وہ عاجزی اور انکساری سے بے خبر ہے۔ ناز ہے، ناز ہے غرور، کہ انسان کو غرور ہے، فخر ہے، کس پہ؟ طاقت گفتار پہ، بولنے کی جو طاقت ہے، یعنی کہ نطق، زبان جو ہے، اس پہ انسانوں کو کیا ہے؟ فخر ہے۔ باوجود اس کے کہ انسان اس پہ فخر کرتا ہے، بات کرنے کا سلیقہ، قرینہ، طریقہ نہیں ندانوں کو، ان ناسمجھوں کو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تو اس نظم کا جو الفاظ یا مشکل الفاظ تھے اس کے حوالے سے ہم نے اس کا ذکر کیا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں لفظ الفاظ کے حوالے سے، کہ اس بند میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے، کہ اب وہی وہ مکالمہ جو ہے وہ چلا آ رہا ہے، اسی مکالمے کا اگلا یعنی کہ وہ سلسلہ چلتا ہے، کہ اس قدر شوق کہ انسان کس قدر شریر ہے، کس قدر تیز ہے، کہ اللہ سے بھی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ کیا یہ وہی انسان ہے جسے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا؟ انسان جو ہے وہ اس نشے میں ڈوبا ہوا ہے کہ وہ ہر ایک چیز سے باخبر ہے، لیکن عاجزی اور انکساری کے اسرار یا راز سے وہ بے خبر ہے، باوجود اس کے کہ اس کو اپنی بولنے کی طاقت پر فخر ہے، غرور ہے انسانوں کو، لیکن ان کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، طریقہ نہیں آتا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں جو وضاحت طلب بات ہے کہ تاج مسجود ملائک، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا تو تخلیق کے بعد جو فرشتوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو مکالمہ ہوا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
فرشتوں سے کہا کہ وَإِذْ قُلْنَا، اور کہا فرشتوں سے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کہا اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت آدم کے آگے سجدہ کرو، اور سارے فرشتے جو تھے وہ سجدے میں پڑ گئے مگر ماں سوائے ابلیس کے کہ جس نے غرور کیا، تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، سو وہ ٹھہرا منکرین میں سے۔ تو جو مسجود ملائک یہ وہی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے لایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ حضرت آدم کے آگے سجدہ کرو، تو اسی کا ذکر ہے کہ یہ وہی آدم ہے۔ اب یہاں آدم علامتاً استعمال کیا گیا ہے، کس کے لیے؟ آدم کی اولاد کے لیے، بنی آدم کے لیے، کہ کیا یہ وہی انسان ہے جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا؟ اب حضرت آدم علیہ السلام کا یہ سجدہ فرشتوں کا کس کی بدولت تھا؟ علمیت کی بدولت، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ علم عطا کیا تھا کہ جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ لہٰذا اس سجدے سے یہ سجدہ اللہ کے حکم کی تابعداری تھی، اور دوسرا انسان کی عظمت کو یا حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کو ظاہر کرنا تھا اور اس علم کی بدولت۔ تو اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے آگے جو سجدہ ہوا تھا اس کے بعد کی بات کرتے ہیں کہ اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے کہ یہ انسان اس قدر تیز ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے۔ کیا یہ وہی انسان ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے علم کی بدولت یا اللہ تعالیٰ نے اس کو عظمت عطا کی تھی اور فرشتوں سے کہا تھا کہ اس کو سجدہ کرو؟ اب وہی انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر عظمت عطا کی کہ فرشتوں سے بھی ان کے آگے سجدہ کروایا گیا، اور آج وہی انسان اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ عالم کیف ہے دنائے رموز کم ہے، فرشتوں کے درمیان یہ مکالمہ چل رہا ہے کہ عالم کیف ہے کہ وہ مستی، اس نشے، اس سرور کی حالت میں ڈوبا ہوا ہے انسان، کس کی؟ کہ دنائے رموز کم ہے، کہ وہ ان تمام بیدوں کو، ان تمام رازوں کو جاننے والا ہے، کہ جو یعنی کہ تمام علوم ان کے پاس موجود ہے، تمام راز جو ہیں اس کے پاس موجود ہیں، لیکن عاجزی اور انکساری ہاں مگر عجز کے اثرات سے محرم ہے۔ لیکن اب فرشتے کہتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ وہ اس نشے میں ڈوبا ہوا ہے کہ وہ باخبر ہے، ہر ایک چیز جاننے والا ہے، حقیقت یہ ہے کہ عاجزی اور انکساری کے رازوں سے یہ انجان ہے۔ یہ بات جہاں جو فرشتے یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ عاجزی اور انکساری کے رازوں سے اجنبی یا انجان یا بے خبر ہے، وہ کیوں؟ کہ آگے کہ اللہ تعالیٰ سے اس نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اب اسی وجہ سے کہ اس کو عاجزی اور انکساری جو ہے وہ نہیں آتی۔ ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، کہ انسان کو اپنے بولنے کی طاقت پر غرور ہے، فخر ہے، کہ انسان کو یہ فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سے حضرت انسان کو بولنے کی صلاحیت عطا کی ہے، تو ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کیا ہے؟ ناز کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں اپنے بولنے کی صلاحیت پر۔ بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ اب یہ فرشتے آپس میں وہ مکالمے کو بڑھاتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ وہ ناز کرتا ہے کس پہ؟ طاقت گفتار پہ، اس کو بات کرنے کا کیا قرینہ نہیں، طریقہ نہیں آتا، سلیقہ نہیں آتا، یہ انسان کیا ہے؟ نادان ہے، ناسمجھ ہے۔ فرشتے مکالمہ کرتے ہوئے آگے اس سلسلے کو مکالمے کو بڑھاتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ انسان جو ہے وہ اس بات پہ مغرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے گفتار یعنی کہ بولنے کی صلاحیت عطا کی ہے، وہ بول سکتا ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود بھی انسان کو طریقہ نہیں آتا بولنے کا، بات کرنے کا، نادان ہے۔ اس شعر میں آخری جو شعر اس بند کا ہے، اس میں جو بات بیان کی گئی ہے، یہ کیوں کر کہ اللہ تعالیٰ سے اس نے ناراضگی کا اظہار کیا، اللہ کے دربار میں، اللہ برگاہ ربانی میں شکوے کا اظہار کیا۔ جیسے ہم نے پہلے آغاز میں سٹارٹ میں یہ کہا تھا کہ یہ جو پہلے 5 بند ہیں یہ شکوہ کی اثر انگیزی کو ظاہر کرتے ہیں کہ جب حضرت انسان کا شکوہ آسمانوں پہ جا پہنچا تو آسمانی مخلوقات جو ہیں وہ آپس میں محو گفتگو ہوئی، اس پر بات کرنے لگی،
ڈیئر اسٹوڈنٹ، جب کسی بھی بات کے اوپر گفتگو کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بات قابل غور ہے، اس بات کے اندر تاثر ہے۔ تو جس طرح اقبال نے پہلے کہا تھا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو جب یہ آسمانوں سے گزرتا ہوا یہ فرشتے اور آسمانی مخلوقات جتنی بھی ہیں وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں، اس کے حوالے سے مکالمہ پیش کرتے ہیں، یہ وہی سلسلہ ہے کہ فرشتے یہاں اسی شکوے کی بنیاد پر یہ بات کرتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے یہ گستاخی کی ہے، حضرت انسان نے یہ گستاخی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں شکوہ بیان کیا ہے، اس لیے فرشتے کہتے ہیں کہ بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے گفتار بولنے کی طاقت دی ہے لیکن باوجود اس کے ان کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ مختصراً یہ کہ اس بند میں علامہ محمد اقبال بیان فرماتے ہیں کہ اس قدر شوق فرشتوں کا مکالمہ ہے کہ انسان اس قدر تیز ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ کیا آج یہ جو ناراضگی کا اظہار کرنے والا ہے انسان ہے، کیا یہ وہی انسان ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر عظمت عطا کی تھی کہ فرشتوں سے کو حکم دیا کہ حضرت آدم کے آگے سجدہ کرو، باوجود اس کے کہ انسان اس نشے میں ڈوبا ہوا ہے کہ وہ ہر ایک شے سے باخبر ہے، لیکن وہ عاجزی اور انکساری کے رازوں سے انجان ہے، بے خبر ہے۔ اس کو اپنی بات کرنے کی جو صلاحیت ہے، جو طاقت ہے اللہ تعالیٰ نے جو اسے عطا کی ہے، اس پہ غرور ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کو بات کرنے کا طریقہ یا قرینہ نہیں آتا، یہ نادان ہے۔